نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور منہاج ٹی وی کے تمام دیکھنے والے خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک کے تصدق سے ہم رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں درس عرفان القرآن کی اس مبارک علمی اور روحانی نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں ہم رمضان ایک تربیتی نصاب اس موضوع کے تحت گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان عطا کیوں کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 یعنی 183 جو ہے عنوان گفتگو کے طور پر بیان کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت، اس کی تاریخ اور مقصدیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور کیوں کیے ہیں؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ معزز ناظرین، اس کے پہلے حصہ میں کتب علیکم الصیام کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یہ روزے کی فرضیت آ گئی۔ پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جس سے یہ پتہ چلا کہ روزے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ پرانی حضرت انسان کی تاریخ ہے، اور سابقہ تمام امتوں میں کسی نہ کسی صورت میں روزہ فرض رہا ہے۔ اب رمضان اللہ نے فرض کیوں کیا؟ اس حصے کو قرآن مجید نے آیت مبارکہ کے آخر پر فرمایا لعلکم تتقون، فرض اس لیے کیا تاکہ تم صاحبان تقوی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، صالحیت نصیب ہو۔ تو روزے کی جو مقصدیت ہے اور اس کے فرض کرنے کا جو شریعت کا اللہ اور اس کے رسول کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ناظرین آپ یوں سمجھ لیں کہ زمین پر بہت سے مذاہب آباد ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں بدھ مت بھی ہیں، ان میں سکھ بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، علی ھذا القیاس، اور مسلم بھی ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو مخاطبہ کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے، تو دراصل یہ خطاب صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے ہے، لا الہ کے وارثوں سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان لانے والوں سے ہے۔ اب یہاں ناظرین میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کہا،
تو یاد رکھیں کہ جب اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنو کہے تو خطاب ہوا حضور کی امت سے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی حکم آنے والا ہے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ اسی دنیا میں، آخرت کی بات تو آخرت میں ہوگی، مگر اسی دنیا میں اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی امت کو عزت ملے، میرے محبوب کی امت کو غلبہ ملے، میرے محبوب کی امت کو فضیلت اور عظمت ملے اسی دنیا میں، اور وہ غلامی کی زنجیروں میں زندگی نہ گزارے، اور وہ ذلت اور رسوائی سے بچ جائے. لہٰذا وہ یا ایھا الذین آمنو کہنے کے بعد جو حکم دیتا ہے، یا کسی ایسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے عظمت، فضیلت، غلبہ اسی دنیا میں مسلمانوں کو نصیب ہو، یا کسی ایسی بات سے منع کرتا ہے جو مسلمانوں کے لیے باعث ذلت، باعث رسوائی اور باعث غلامی ہوگی. اب اس مقام پر جو قرآن مجید نے کہا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلے لوگوں پر کیا گیا، مقصود کیا ہے؟ تم صاحبان تقوی ہو جاؤ. اب اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے غلام جب صاحبان تقوی ہوں گے تو انہیں اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ غلبہ بھی دے گا، عزت بھی دے گا، بزرگی بھی دے گا، رفعت بھی دے گا، فضیلت بھی دے گا، عظمت بھی دے گا. اب وہ تقوی کیسے ملے گا اور تقوی ہے کیا؟ اگر ناظرین ہم روزے کے پورے عمل کو دیکھیں جو شریعت میں ہے کہ سحری کے وقت اٹھنا، اس وقت کھانا پینا، اور اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بھی دور رہنا، اور حق زوجیت ادا کرنے سے بھی دور رہنا، جو عام دنوں میں حلال ہے، حرام نہیں ہے. یعنی کھانا عام دنوں میں حلال ہے، پینا عام دنوں میں حلال ہے، نکاح ہو جائے تو حق زوجیت حلال ہے، مگر رمضان کے پورے مہینے میں ان چیزوں سے پرہیز کروانا اور ان سے دور رکھنا، اور معینہ مدت تک مسلمانوں کے اندر یہ ان چیزوں سے دوری پیدا کر کے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ان کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو، اور ایک ایسی قوت پیدا ہو، اور ایک ایسا صبر پیدا ہو کہ رمضان میں حلال سے دور رکھ کر وہ چاہتا ہے ساری زندگی تاکہ حرام سے بچے رہیں. اب ہمارے معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے مطابق مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے دن کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، یعنی نماز تراویح ادا کی اور تہجد ادا کی، تو اس کے لیے ساتھ ہی ایک لفظ فرمایا ایماناً، ایمان کی حالت میں، و احتساباً، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے. احتساب کے ساتھ اور ایمان کی حالت کے ساتھ جو روزے کے عمل سے گزرے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اب یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اصل میں ہم نے سارا فوکس اس پہ کر لیا ہے. یعنی 11 ماہ اللہ کی بندگی سے دور رہتے ہیں، 11 ماہ کسی قسم کی کوئی پرہیز نہیں رہتا، اور 1 مہینہ یہ نیت کر کے کہ وہ جو 11 ماہ کے گناہ ہیں یا وہ جو زندگی کے گناہ ہیں، اور صرف اس نیت سے کہ گناہ معاف ہو جائیں رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں. ناظرین، گناہ کا معاف کر دینا یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے، یہ رمضان کا اعجاز ہے، یہ رمضان کی عظمت ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ جو اس عمل سے گزرتا ہے اللہ اس کو اس کے گناہ معاف کرتا ہے.
لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حضور کا امتی برائیوں سے بچ کر تقویٰ کے زیور سے مزین کر دیا جائے۔ اب آئیے ناظرین، اس مقصد کو سامنے رکھیں اور رمضان کے پورے عمل کو، روزے کے پورے عمل کو سامنے رکھیں۔ تو پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی جو وصف بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ بے شک وہ لوگ کہ جب رات آتی ہے تو ان کی راتیں اللہ کے حضور میں کبھی سجدہ کرتے کرتے اور قیام کرتے کرتے بیت جاتی ہیں۔ والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور وہ لوگ اللہ کے حضور میں کھڑے کھڑے اللہ کی یاد کرتے ہیں، پھر بیٹھے کرتے ہیں، پھر وہ بستروں پر پہلوؤں کے بل لیٹ جائیں تو وہاں بھی اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اب آ جائیں، روزے کا جو عمل ہے وہ سحری کے وقت اٹھنے سے ہوتا ہے شروع، یعنی جو شخص اذان سے پہلے نہیں اٹھتا، تہجد کے وقت نہیں اٹھتا، اس کا روزہ نہیں ہوتا، جو اس سے پہلے نہیں کھاتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات صرف معاف کرنے تک محدود ہے، اور اگر اللہ نے رمضان اس لیے دیا ہے کہ 11 ماہ کے گناہ انہیں معاف کروا لیا جائے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی رحمت اتنی محدود ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں 11 ماہ کے روزے رکھوا کر تو پھر معاف کرنے پر مجبور ہے؟ نہیں ناظرین، بات ایسی نہیں ہے۔ اس کی رحمت کی تو کوئی حد ہے نہ حساب۔ اگر اس کی رحمت کی بات کریں تو قربان جائیں، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بنی اسرائیل کا شخص ہو اور وہ 99 قتل کر دے اور پھر 100 قتل کر دے اور ساری زندگی نافرمانی میں گزار دے اور اس کی رحمت کو آخری لمحات میں پکار لے، تو اس کی رحمت اپنے دامن میں لیتی ہے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ اگر اس کی رحمت کی بات کریں اور اس کی بخشش اور مغفرت کی بات کریں تو قربان جائیں، اس کی بخشش کا عالم یہ ہے اور اس کی رحمت کا سمندر ایسا ہے معاف کرنے کا کہ اگر کوئی طوائفہ ساری زندگی بے حیائی میں گزار دیتی ہے اور طوائفہ بن کے گزار دیتی ہے، اور ایک کتے کے بچے کو گرمی کے عالم میں چند قطرے پانی اس کی مخلوق کو پیاس بجھانے کے لیے اس کے منہ میں ڈال دے، تو اس کی رحمت اور مغفرت کا سمندر جوش میں آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے ان چند قطروں کے پلانے پر میں نے تیری بخشش فرما دی، وہ تو انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، بات مغفرت کی نہیں ہے، بات ہے اس دنیا میں مسلمانوں کو کردار عطا کرنے کی، بات ہے اس دنیا میں مسلمان کی تربیت کرنے کی۔ قرآن مجید نے مسلمان کا تعارف یہ کروایا ہے، حضور کے غلام کا تعارف کروایا ہے کہ وہ راتوں کو مصلوں پہ آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتا، میں پنجگانہ نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، مجھ سے فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب کے غلام، ایک مہینہ فجر سے پہلے اٹھانے کا اہتمام ہم کیے دیتے ہیں۔ ایک مہینہ رمضان میں فجر سے پہلے سحری کے وقت ہم تمہیں اٹھاتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ کوئی بھی کام 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 4 دفعہ کریں، 5 دفعہ کریں، 8-10 مرتبہ کریں تو وہ انسانی طبیعت کا حصہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے فجر نہیں پڑھی جاتی، تو وہ فجر کے وقت اٹھنا چاہتا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ فجر پر ٹائم لگا دے، الارم لگا دے، اور جب الارم بجے تو اٹھ جائے۔ ایک دن بجے اٹھ جائے، دوسرے دن پھر اٹھ جائے، تیسرے دن پھر اٹھ جائے، چوتھے دن پھر اٹھ جائے۔ تو ناظرین، جب 8-10 دن وہ اٹھے گا تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس کی طبیعت میں، یہ انسانی فطرت ہے،
ایسا بھی وقت آئے گا کہ الارم بعد میں بولے گا، اٹھ پہلے جائے گا۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ بار بار ایک چیز کو دہراتا ہے تو وہ طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے 8 دن نہیں، 10 دن نہیں، پورے 30 دن پچھلے وقت میں سحری کے وقت میں اٹھانے کا اہتمام عطا کر دیا کہ لے بندے، رمضان تیری تربیت کرنے آ رہا ہے۔ جو فجر کا شکوہ کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے آ میں تجھے تہجد میں اٹھاتا ہوں۔ اب 1 مہینہ جو شخص تہجد میں اٹھے گا، کیا اس کی فجر کبھی قضا ہو سکتی ہے؟ اور تقوی کی پہلی علامت جو قرآن مجید میں فرمائی گئی وہ ہے بھی یہی عمل کے اعتبار سے۔ مثلا قرآن مجید نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ بے شک اس کلام مجید میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ سراپا ہدایت ہے، کن کے لیے؟ للمتقین، اہل تقوی کے لیے۔ اب وہ اہل تقوی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہو گیا عقیدہ، غیب پر ایمان لانا، اس کا عقیدے سے تعلق ہے۔ آگے پریکٹیکلی جو عمل کی بات کی تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقی ہے ہی وہ جو نماز قائم کرتا ہے۔ تقوی کہتے ہی سے ہیں کہ نماز قائم کرے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق پر 2 نمازیں بھاری ہیں، ایک فجر کی، ایک عشاء کی۔ قربان جائیں، اللہ پاک چاہتا ہے میرے محبوب کے غلام اتنے مضبوط ہوں اور ان کے اندر ایسا تقوی آئے اور وہ ایسے نمازی ہوں کہ ادھر فجر سے پہلے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے اٹھا دیا، تاکہ 30 دن اٹھنے کی جب عادت پڑے گی تو زندگی بھر اٹھنا اس کا حال ہو جائے، پھر اگلے 11 ماہ اٹھنا اس کو مشکل نہ رہے۔ تو 30 دن فجر کے پہلے اٹھا دیا اور ادھر عشاء کے بعد تراویح رکھ دی، یعنی نماز کے بعد سنتیں پڑھیں اور نوافل پڑھ کے 20 رکعتوں کا اضافہ کر دیا کہ 20 رکعتیں مزید ادا کریں۔ اب جو شخص تراویح پڑھتا ہے اور 20 رکعتیں مزید ادا کرتا ہے تو کیا اس کی اگلے دنوں میں عشاء قضا ہو سکتی ہے؟ اگر وہ بطور تربیتی نصاب کے رمضان کو لیتا ہے اور تقوی کی نیت سے رمضان کو لیتا ہے، اگر اس کی فقط یہ نیت نہ ہو کہ میں نے بس اپنے گناہ معاف کروانے ہیں اور فجر پڑھی اور اٹھا اور روزہ رکھا اور سو گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں تکلیف، بھوک کی تکلیف اور رات کے جاگنے کی تکلیف کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک تربیتی نصاب بنا کر رمضان کو بھیجا ہے، تاکہ فجر سے پہلے اٹھ کر کبھی دوڑ کے، سیدی شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں، سیدھا اس پہ نہ جائیں، کھانے پہ نہ جائیں، اٹھ کے 2 ہی رکعت پڑھ لیں پہلے اور تہجد پڑھیں تاکہ نماز میں دل جمے، پھر فجر پڑھیں۔ جب آپ اس وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے تو اگلی نمازیں پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر عشاء کے ساتھ جب 20 رکعتیں رکھ دیں تو جیسے ایک شخص ہو، وہ 30 کلو وزن اٹھاتا ہے، 40 کلو وزن روزانہ اٹھائے اور اچانک اس کا 1 مہینے کے بعد آپ 10 کلو کر دیں، کم کر دیں، تو اب اٹھانا آسان ہوا یا مشکل؟ ظاہری بات ہے آسان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عشاء کے ساتھ 20 رکعات تراویح کی رکھ کر اسے 1 مہینہ جگایا تاکہ پھر آئندہ ساری زندگی عشاء پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو متقی کی پہلی علامت ہی یہ ہوتی ہے ناظرین کہ نماز اس کا حسن ہو، اور آقا علیہ السلام نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اور یہ تقوی کی پہلی علامت قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا جو 1 مہینہ رمضان کے عمل سے گزر کر بھی نمازی نہیں بن سکا، جو 1 مہینہ رمضان کے تربیتی نصاب اور عمل سے گزر کر فجر کا عادی نہیں بن سکا اور عشاء کی نماز کو اپنا زیور نہیں بنا سکا اور 5 گانا نمازی نہیں بن سکا، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک کی مشقت
اور رات کے جاگنے کی تکلیف کے سوا کچھ عطا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، جو قرآن نے کہا لعلکم تتقون، کہ رمضان اس لیے فرض کیا گیا، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تو وہ تقوی نماز کی صورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تقوی کا زیور عطا فرمائے، اور یہ مبارک ساعتیں جس میں روزانہ ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کی توفیق عطا فرمائے، اور فجر کا جو ہم اہتمام پورا مہینہ کریں گے اور عشاء کا اہتمام کریں گے اور پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، زندگی بھر ایک تربیت لینے کی نیت سے ہو کہ اس میں ایک مہینہ جو ہم اٹھ رہے ہیں، آگے پوری زندگی اٹھنا ہماری زندگی کا حال ہو جائے، اور عشاء کے ساتھ جو 20 رکعات ہم پڑھ رہے ہیں، آگے پوری زندگی عشاء کا عمل ہماری زندگی کا حال ہو جائے۔ یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔